ساحل آج کل ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ کچھ کیسز اس طرح کے آس پاس ہو رہے ہیں معاشرے میں بہت زیادہ. وہ ہیں میاں بیوی کی لڑائی کے متعلق. آج کل بڑا کامن ہو گیا ہے کہ نئے کپلز کی شادی ہوتی ہے تو بڑی جلدی ان کی لڑائی جھگڑے وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں. بیٹی گھر آ رہی ہوتی ہے, بیٹا ادھر ہوتا ہے, شوہر دوسرے گھر میں ہوتا ہے. جو میں نے چیز نوٹس کی ہے وہ یہ نوٹس کی ہے کہ جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو پورا خاندان جو ہے, چاچے تائے مامے آنٹیاں پھوپھیاں خالائیں, وہ سارے کے سارے لوگ مل کے جو ہے وہ لڑکی کو نصیحتیں کرنے لگ جاتے ہیں. بیٹا صبر کر. وہ کہتی ہے اس نے مجھے تھپڑ مار دیا, وہ کہتی ہے بیٹی صبر کر. وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے اس بات کے اوپر بے عزت کر دیا, وہ کہتے ہیں بیٹی صبر کر. یعنی بہت زیادہ ایمفسس ہے کہ یار لڑکی کو سمجھایا جائے, لڑکی کو کمپرومائز کروایا جائے. جبکہ اگر آپ صحابہ کے دور کی جتنی بھی سٹوریز اس طرح کی پڑھتے ہیں ان میں ہمیشہ لیکچر مرد کو دیا گیا کہ بھائی تم صبر کرو. حضرت عمر والا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ صحابی آئے ہیں, حضرت عمر سے کہتے ہیں میری بیوی یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے, تو حضرت عمر نے ان کو یہ کہا کہ تم صبر کرو. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ کیا لڑکے کو کوئی ہے سمجھانے والا کہ بھئی لڑکے کو بتایا جائے کہ یہ ذمہ داری ایکچولی کس کا ہے؟ قوام تو مرد ہے, عورت اس کے انڈر ہے. نہیں, اصل میں تو نصیحت دونوں کو ہی ضروری ہے. اس میں تو پہلے تو اصول تو یہ ہے. حضرت اسماء بنت ابو بکر جو ہیں ان کو نصیحت ابو بکر صدیق نے خود کی جب زبیر بن عوام کے ساتھ ایشوز تھے ان کے, اور بڑے گریو ایشوز تھے. تو نصیحت تو انہوں نے, جو نصیحت کے لیے آئے گا جو سامنے ہوگا اس کو نصیحت ہوگی. ہاں ہمارے کلچر میں لیکن جو ہے نا وہ بہت ایک اسکیوڈ کنکلوژن ڈرا کی جاتی ہے کہ لڑکی کو چاہیے تھا کہ وہ بنا کے رکھتی سارا کا سارا معاملہ. یہ اسلام کے بیسک اصول کے خلاف ہے. دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ طلاق کا جو بیسک انسٹرومنٹ ہے نا اس کی رسپانسبلٹی آدمی کو دی گئی, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ شوہروں کو بیویوں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ تقویم دے دی ہے کہ اب آپ لیڈرشپ کے رول میں, بیوی لیڈرشپ کے رول میں نہیں. Now this actually was a big problem for women کہ ہمیں کیوں نہیں دی گئی, حالانکہ this should have been a big problem for men کہ ہمیں کیوں اتنا بڑا بوجھ ڈال رہے ہو. وہ ایکولی رسپانسبل ہے گھر کو بنانے بگاڑنے میں, سارا کا سارا ذمہ داری ہمیں ڈال دی. مگر یہ ایک ایسا کوئی جو آندھی چلی ہوئی نا اس وقت ایک ریشنل کے نام کے اوپر انتہائی ارریشنل بات کی, فیملی اسٹرکچر از دی اونلی لیونگ اسٹرکچر فرام ایڈم اینڈ ایو ٹل ٹوڈے. باقی ساری چیزوں کے اصول بدل چکے ہوں گے, فیملی اسٹرکچر کے اصول بالکل ویسے ہی چلتے آ رہے ہیں جیسے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے تھے, اور قیامت تک راؤنڈ اباؤٹ ویسے ہی رہیں گے. راؤنڈ اباؤٹ میں نے اس لیے بول دیا کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ نہیں کچھ چیزیں بدلی ہیں اس میں. رحم کا مادہ اور انصاف کی توقع, یہ دو انسٹرومنٹ سے جس پہ فیملی اسٹرکچر کھڑا ہوتا تھا. یہاں تک کہ اگر انصاف کی توقع بھی ختم ہو رہی ہے اور رحم کا مادہ پھر بھی چلا دیتا تھا کہ بچوں کو بلوغت تک لے جاؤ, کہانی ختم کرو, اس کے بعد جو ہے نا وہ خود اپنی ذمہ داری لے لیں گے. مگر ہم نے اس چیز کو اتنا انڈرمائن کیا کیونکہ رحم کا مادہ اور انصاف کی توقع یہ دو وہ والے سوال ہیں جو دنیا کے کسی بھی لیڈر سے آپ پہلے پوچھتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو, چاہے وہ کمپنی کا لیڈر ہو, چاہے وہ کمیونٹی کا لیڈر ہو, یا پھر وہ فیملی کا لیڈر ہو. اس کا مطلب تھا کہ یہ رحم اور انصاف کی توقع سب سے پہلا الزام لگنا چاہیے تھا لیڈر کے اوپر. خاتون کو تو مبرہ ہو جانا چاہیے تھا اس بات سے کہ حدیث بھی کچھ اس طرح ہے کہ ہر شخص اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ عورتوں سے تو سوال ہی نہیں ہوگا اس بات کا. اب فیمنسٹ موومنٹ باہر نکلی کہ ہمیں بھی وہ سوال پوچھوانا ہے اللہ تعالیٰ سے, ہم بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں قیامت والے دن. دیٹس اے بگ پرابلم. آدمیوں کو چاہیے تھا کہ باہر آئیں کہ سارا کا سارا جو ہے نا مسئلہ عورت کی وجہ سے آ رہا ہے. ہم جس سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں جو کلچر تو باہر یہی سمجھتا ہے, تو ذمہ ہمیں کیوں دیا ہوا ہے؟ اس کی کوئی تنسیخ کروائیں قرآن پاک کی شاید کی, یا پھر کوئی ایک نیا فتویٰ یا اتحاد کیا جائے اس بات پہ. مگر عورتیں اس بات پہ نکلنے کہ دوزخ کی جو پرابیبلٹی ہماری بڑھائی جائے. Now coming back to your original question کہ جو رحم کا مادہ اور انصاف کا جو کرینہ ہے نا یہ لیڈرشپ کی بیسکس. اگر گھر میں کوئی مسئلہ مسائل آ رہے ہیں تو آپ حدیثیں ساری کی ساری نکالیں گے تو ان میں یہ دو چیزیں کامن ملیں گی. صبر کر مطلب رحم رحم رحم. ایک دفعہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابی نے کہا کہ 3 دفعہ اصرار کیا کہ مجھے طلاق کی اجازت دیں, طلاق کی اجازت دیں. بیوی جو بد زبان ہے, بیوی بد زبان ہے.
اللہ کے اور بچے ہیں میرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچوں کی پہلے اس وجہ سے تفتیش کی کہ کتنے بچے ہیں تمہارے, اور پھر اس نے وہ والی باتیں بتائیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر وہ آپ اور میں آج کسی بھی کچہری کو بتائیں تو طلاق ہو جائے گی, مگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ رحم کرو. اور پھر تیسری دفعہ پھر نصیحت کی کہ رحم کر, سبحان اللہ. کیونکہ بچوں کو ہم نے بہت ہی ایک چھوٹی سی انسگنیفیکنٹ اینٹی سمجھ لی ہے. جب تک بچہ 14 سال کے کراس نہیں کرتا نا, اور 14 میں سائنس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے تو 12 سال کہہ دیا تو 12 سال نیچے, مگر چونکہ ہمارے ڈیموگرافک مسائل بہت اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو 14 سال تک تو یہ پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہو ہی جاتا ہے. بہت ہی ایکسٹریم آؤٹ لائرس کی بات کروں, آن ایوریج 12ویں سال میں ہی ہوتا تھا, اور ایز لو ایز 10th ایئر میں بھی دیکھا گیا. سو 10 اور 14 کے بیچ میں یہ جو ریڈ زون ہے نا, اگر بچہ یہ کراس کر لینا تو بروکن فیملی ڈس آرڈر پھر نہیں آتا. یہ بروکن فیملی ڈس آرڈر ایک اصل میں سائیکولوجیکل کاز آف مینی ادر ڈس آرڈر. جی, اتنے بڑے مسائل ہیں کہ بندے کے اندر سے سینس آف ایمپتھی ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ ظالم بنتا ہے بڑے ہو کے, پھر وہ چوری کرتا ہے, چکاری کرتا ہے, قتل کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, کروڑوں کے غبن کرتا ہے, اس کو رحم ہی نہیں آتا, بیکاز وہ اس کا بچپن کا جو اسٹرکچر تھا نا وہ رحم کا, وہ کہ باپ کی ذمہ داری تھی, ماں کی نہیں. میں آپ کو دوسری طرف سے بھی ابھی یہ کوشچن پوری بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم صرف باپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, میں ماں کی بھی رحم کے اندر بہت بڑی جو ہے نا ان پٹ ہے. اب جب ماں باپ کو پتا ہو نا اس بات کا کہ میرے بچوں کی اس وقت کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ میں 80 سال کا بھی ہو جاؤں نا تو میں انہی ویلیو سسٹمز کو انووک کرتا ہوں کسی بھی ڈیسیجن سے پہلے. میں وہی چیزیں چاہنے کی اور فیسینیشنز کی بیس رکھتا ہوں جو کہ میرے 8ویں سال میں کریٹ ہوئی تھی. میں انہی فیئرز کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے 7ویں 8ویں 5ویں چھٹے 7ویں 8ویں 9ویں سال میں بنے فیئر. میں اگر ریلیف میں ہوں تو میں ابھی بھی اس عمر میں بھی, اور ہر انسان بڑی سے بڑی عمر بھی ریلیف کی ڈیفینیشن بھی لیتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ حالات تو نہیں ہے. کون سے حالات؟ جو اس کو فروڈین ریگریشن کہتے ہیں. وہ ریگریس کرتا ہے کہ جب پیک آف دا فیئر اس نے دیکھا, اور پیک آف دا فیئر کا مطلب ہوتا ہے اس نے پہلی دفعہ اتنا بڑا فیئر دیکھا. وہ کب دیکھتا ہے؟ جب ماں اور باپ گتھا ہوئے ہوتے ہیں اور خون و خون کر رہا ہوتا ہے باپ ماں کو, کیونکہ ماں بیچاری کیا کر لے گی باپ کا. جی, اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی صرف قصوروار ہوتے ہیں, عورتوں کے اتنے قصور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر چونکہ لیڈرشپ کا پیڈسٹل آدمی کے پاس تھا تو آپ تو کسی بھی عورت کو میں الزام دے ہی نہیں سکتا. جی, جب قرآن پاک کی آیت آ گئی کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر اتھارٹی دے دی عورتوں کے اوپر, اب عورت بری ہو چکی ہے. جی, میں اور آپ ایک ہی مشن پہ چلیں اور آپ کو لیڈرشپ مل جائے تو میں جو غلطی بھی کروں گا وہ آپ کی غلطی ہے. جی, سوال آپ سے ہوگا اس کا. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے, وہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کسی لیڈرشپ کی بات کی تھی, گورنرشپ کی, تو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن ریگریٹ کریں گے جن کو ملا. بالکل. اور ابو ذر غفاری سے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ابو ذر غفاری پہ ایک اور حدیث میں آپ کو اس سے بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے بندے کی پرسنالٹی چیک کر کے اس کی شادی کے بارے میں لڑکی ڈھونڈیں یا لڑکا ڈھونڈیں اس کے لیے, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ساتھ ابو ذر غفاری کی طرف گئے. زہد کا یہ عالم تھا, کیونکہ ہر بندے کے لیے یہ حدیث نہیں ہے جو آپ نے بھی سنائی ہے, ہر صحابی کو یہ حدیث نہیں بتائی کہ ابو ذر غفاری کے پاس ایک مٹکا تھا, بس پورے گھر میں ایک چٹائی تھی, اور وہ مٹکا انہوں نے ہمسائے کے گھر ایک پام ٹری تھا, کھجور کا درخت, اس کے سائے میں نا وہ مٹکا سیٹ کر دیا تھا کہ وہ اس پہ دھوپ ڈائریکٹ نہ آئے, تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا کیونکہ وہ بڑا درخت تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے ٹھنڈا پانی پلایا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹھنڈا پانی پیے گا کہ ٹھنڈا کس سے کیا, تو انہوں نے بتایا کہ میں سائے میں رکھتا ہوں اس مٹکے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابو ذر یہ ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہونا تیرے سے. سبحان اللہ. وہ اس لیول پہ پہنچ چکے تھے. میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ ابو ذر غفاری واز ایٹ اے لیول آف کلینزنگ, سو مچ کلینزنگ کہ ان کے اندر وہ جو ہے نا دنیاوی نجاست آ ہی نہیں سکتی تھی. تو اس کو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اس لیے کہا تو تیری سادگی جو ہے نا وہ کوپ ہی نہیں کر سکتی اس رسپانسبلٹی کو. Now just like that on the same principle, یہ بھی سمجھیے گا اس بات کو, اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق عورت کی بجائے آدمی کو دے دی. نہ عورت کو بلیم کرنے کی اسلامک سینس ختم کر دی. اسلامک سینس ہی نہیں ہے کہ اور طلاق ہو گئی ہے عورت کو پکڑ لیا ہم نے. جی ہاں, طلاق کا ہونا یا نہ ہونا آدمی کے ذمہ ڈالا ہوا تھا کیونکہ لیڈرشپ اس کے پاس تھی. جی ہاں, یہ ایسے وہی بات ہے کہ ملک کریش کر جائے اور ہم لیڈر آف دا اپوزیشن کو پکڑنے جا کے, کبھی بھی زندگی میں نہیں ہم نے کیا, ہمیشہ لیڈر کو الزام دیتے. جی, یہاں پہ ہم لڑکی کو کیوں پکڑتے ہیں؟
میں پھر یہ بتا دوں کہ میں اس